بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کون سے ایسے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق بی بی حوا علیہ السلام کو 20 حمل پھیرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کے قوانین شریعت سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کا لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ دوستو، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ چنانچہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے، اور پھر ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں تو اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ دوستو، پھر یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کے اندر قبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ محترم ناظرین، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ری گٹھڑا اٹھا کر جو اس کے کھیتوں سے نکلا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری، اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوئی۔ ناظرین، پھر اسی وقت کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی، اور روایات میں آتا ہے حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا، اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کرا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو زمین کے اندر ڈال کر اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ جب قابیل نے کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، اور پھر قابیل نے بھی اسی طرح کیا، اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان وہاں پر آتا تھا اور اسے اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے کہیں دور جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی، اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت فرماتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ بنی اسرائیل کی روایتوں کے مطابق ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ پھر ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائیں ان آلات پر سے جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ پھر وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور ان کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی طرح نیم عریاں لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے گانے باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کہ جس دن قابیل اور اس کی آل اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوئی تھیں، وہ شخص وہاں پر جا پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ دوستو، اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہ تھیں، جبکہ قابیل کی آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کر کے قابیل کی اولاد کی عورتوں کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کیا کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور سزائیں دیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تمام روایتیں بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ تشہید کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ تو محترم ناظرین، اگر حقیقت حال پر غور کریں تو زنا کی ابتدا اسی وقت سے ہو چکی تھی کہ جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔